حضرت اویس کرنی کو جنت میں داخل ہونے سے کیوں روک لیا جائے گا؟ حضرت اویس کرنی اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اللہ کا فرمان سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے حالات و واقعات میں ایسی روشنی ہے جو دل کو جھکا دیتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ یمن کے قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے تھے، انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، بکریاں چرانا ان کا معمول تھا، مگر دل ایسا آباد تھا کہ اللہ کی یاد سے کبھی خالی نہ ہوتا تھا۔ ان کی والدہ بوڑھی اور بیمار تھی۔ حضرت اویس نے اپنی پوری جوانی ان کی خدمت میں لگا دی، حتیٰ کہ ماں کے قدموں سے ہٹنا بھی گوارا نہ کیا۔ اسی خدمت کی وجہ سے وہ مدینہ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، مگر دل ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھرا رہتا تھا۔ ایک مشہور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس کرنی یمن میں تھے، کسی نے انہیں براہ راست خبر نہیں دی، مگر دل میں ایک بے چینی پیدا ہوئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میرے آقا کو تکلیف پہنچی ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ مجھے معلوم نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہے، اپنے تمام دانت ایک ایک کر کے توڑ دیے تاکہ میرے آقا کے درد میں کوئی کمی نہ ہو۔ یہ واقعہ تاریخی لحاظ سے اختلافی ہے، مگر صوفیہ اسے عشق رسول کی انتہا کی مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ میرے بعد یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، تم اسے پاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ہر سال یمن سے آنے والے قافلوں میں حضرت اویس کرنی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ آخرکار ایک سال انہیں پا لیا۔ جب پہچان ہوئی تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی نے حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل بزرگی منصب سے نہیں، تقویٰ سے ہے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کو بیت المال سے وظیفہ دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا میرا رزق وہی کافی ہے جو اللہ میرے لیے بھیج دیتا ہے، میں دنیا کے سہاروں کا عادی نہیں بننا چاہتا۔ اور اس قدر بے نیاز تھے کہ اگر کبھی کسی کے گھر مہمان بنتے تو کوشش کرتے کہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ ان کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جو کپڑا انہیں میسر آتا وہ اکثر کسی محتاج کو دے دیتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ سردی میں ان کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں، پوچھا گیا تو فرمایا میں نے اپنا کمبل ایک ضرورت مند کو دے دیا کیونکہ آج اس کی سردی میرے صبر سے زیادہ سخت تھی۔ ان کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ لوگ جب ان کی تعریف کرتے تو وہ رو پڑتے اور کہتے اے اللہ اگر لوگ میرے عیب جان لے تو مجھے اپنے دروازوں سے بھی نکال دیں۔ وہ ہمیشہ گمنامی کو پسند کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نزدیک وہی کامیاب ہے جسے لوگ نہ پہچانے مگر اللہ پہچان لے۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی زندگی کا خلاصہ اخلاص، خاموش عبادت، ماں کی خدمت اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ اسی لیے وہ ظاہری شہرت کے بغیر بھی اولیاء میں وہ مقام پا گئے جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے واقعات میں ایک اور واقعہ اہل دل میں بہت مشہور ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کے لیے اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ کبھی کہتے یہ رات سجدوں کے نام ہے، کبھی کہتے یہ رات قیام کے نام ہے اور کبھی فرماتے آج کی رات صرف رونے کے لیے ہے۔ لوگ حیران ہوتے کہ ایک گمنام چرواہا اتنی عبادت کیسے کر لیتا ہے، مگر وہ فرماتے تھے جب دل جاگ جائے تو جسم تھکنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا موت کو اپنے سامنے رکھو، یہ تمہیں کسی نصیحت کا محتاج نہیں رہنے دے گی۔ پھر فرمایا لوگ تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ تمہارے دل کو، اس لیے اپنے دل کی فکر کرو لوگوں کی نہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو بہت پیچھے رہتے۔ کسی نے پوچھا آپ قریب کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے نیک نہ سمجھنے میں اس خوف سے پیچھے رہتا ہوں کہ میری کوئی عبادت ریا میں نہ بدل جائے۔ ان کے خوف خدا کا یہ حال تھا کہ جب جہنم کا ذکر کرتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا آپ اتنا
اتنا کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو بڑے نیک ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر ایک قدم جنت میں رکھ کر بھی مجھے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو مجھے تعجب نہ ہوگا۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ان سے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے فرمایا ایسا دل رکھنا جس میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو۔ پھر فرمایا عبادت وہ نہیں جو لوگوں کو نظر آئے، عبادت وہ ہے جس سے دل ٹوٹ جائے اور نفس جھک جائے۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی مگر لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے کہا آپ لوگوں سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا میں لوگوں سے الگ نہیں رہتا، میں اپنے نفس سے الگ رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کی وفات کے متعلق آتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ صفین کے قریب شہید ہوئے مگر شہادت سے پہلے بھی کسی کو یہ معلوم نہ ہونے دیا کہ وہ کون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب شہداء کے جسم پہچانے جا رہے تھے تو ایک لاش ایسی تھی جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اویس کرنی ہے جنہیں دنیا نے کم پہچانا مگر آسمان خوب جانتا تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے واقعات میں ایک اور دل کو ہلا دینے والا پہلو ان کی خاموش مجاہدہ والی زندگی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے نفس سے اس طرح لڑتے تھے جیسے کوئی میدان جنگ میں دشمن سے لڑتا ہے۔ وہ فرماتے تھے میرا سب سے بڑا دشمن میرے اندر ہے، اگر میں اسے ہرا لوں تو کسی اور دشمن سے کہو نہیں رہتا۔ اسی لیے وہ کم سوتے، کم بولتے اور زیادہ سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ ان کے پاؤں زخمی ہیں اور خون رس رہا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا ہوا؟ فرمایا رات عبادت میں کھڑا تھا، خیال ہی نہ رہا کہ زمین پتھریلی ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو جسم کی تکلیف یاد نہیں رہتی۔ پھر فوراً فرمایا مگر یہ مت سمجھنا کہ میں کسی مقام پر ہوں، اللہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں سب چھین لے۔ ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کئی دن بھوکے رہتے تب بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ ایک بار شدید فاقہ تھا، ایک شخص نے کھانا پیش کیا تو لینے لگے، پھر ہاتھ روک لیا اور فرمایا شاید یہ کھانا میرے لیے نہیں بلکہ کسی اور محتاج کے لیے ہے، اور وہ بغیر کھائے واپس لوٹ گئے۔ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر اس قدر غالب تھا کہ بعض اوقات لوگ ان سے بات کرتے تو وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ پوچھا گیا آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ فرمایا میں اس وقت اس ذات سے بات کر رہا تھا جو تم سب کو سن رہی ہے۔ کسی نے ان سے کہا ہمیں کوئی کرامت دکھائیں۔ حضرت اویس کرنی رو پڑے اور فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے بھی اللہ سے نا امید نہ ہو اور نیکی کر کے خود کو کچھ نہ سمجھے۔ پھر فرمایا اگر تمہیں کرامت ہی دیکھنی ہے تو اپنے دل کو دیکھو، کیا اس میں تکبر مر گیا ہے یا نہیں؟ ان کی دعا کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے لیے بہت کم اور امت کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں ہاتھ اٹھا کر کہتے اے اللہ جن بندوں نے تجھے مانگا مگر کمزور پڑ گئے انہیں معاف فرما، جنہوں نے تیرا نام لیا مگر پھسل گئے انہیں تھام لے، اور مجھے ان میں شامل نہ کرنا جو اپنے عمل پر ناز کریں۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو تنہائی اس لیے محبوب تھی کہ وہ فرماتے تھے تنہائی میں انسان اپنے عیب صاف دیکھتا ہے اور محفل میں صرف خوبیاں نظر آتی ہیں۔ میں اپنے عیبوں کے ساتھ جینا چاہتا ہوں تاکہ میرا سر اللہ کے سامنے جھکا رہے۔ ان کا یہ قول بھی بہت مشہور ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس نیکی پر ہوگی جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کی گئی، کیونکہ وہ نیکی نہیں سودا تھی اور سودے کا دن تو دنیا میں ہی تھا۔ یہ تمام واقعات ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی عظمت کسی ایک واقعے میں نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی کے خاموش تسلسل میں ہے۔ وہ چلتے پھرتے واعظ تھے مگر زبان سے نہیں حال سے۔ وہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بلند آواز نہیں، ٹوٹا ہوا دل چاہیے، اور شاید اسی لیے قیامت کے دن جب ان کا نام پکارا جائے گا تو فرشتے بھی پہچان لیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں خود کو چھپایا اور اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے نمایاں کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ یمن کے رہنے والے تھے۔ وہ زمانہ نبوی میں تھے مگر ماں کی بے مثال خدمت کی وجہ سے ظاہری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ اسی اخلاص اور والدہ کی اطاعت کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ زمین پر رہتے ہوئے بھی وہ آسمانوں میں مشہور ہو گئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یمن کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے بدن پر سفیدی کے نشان ہوں گے، وہ اپنی ماں کی خدمت گزار ہوگا، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ کی قسم پوری فرما لیتا ہے، تم میں سے جو اسے پائے وہ اس سے اپنے لیے دعا کرائے۔ اسی حضرت اویس کرنی کے بارے میں بعض بزرگوں نے ایک عبرت آموز روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ جنت کی طرف بڑھیں گے مگر حکم ہوگا کہ اویس ابھی رکو۔ حضرت اویس
عرض کریں گے اے میرے رب میں نے تیری عبادت کی، تیری رضا کے لیے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، ماں کی خدمت میں اپنی جوانی گزار دی، پھر مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے اویس میں تجھے اس لیے نہیں روک رہا کہ تو کسی درجے سے محروم ہے، بلکہ اس لیے روک رہا ہوں کہ آج تیری شفاعت کا دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اویس تو نے دنیا میں مجھے تنہائی میں یاد کیا، آج میں چاہتا ہوں کہ تو میرے بندوں کو پہچان کر جنت میں لے جائے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنی کو حکم دیں گے کہ اپنی امت میں سے ان لوگوں کو تلاش کرو جن کے دلوں میں میرے لیے محبت ہے، جنہوں نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ میرا نام لیا، جو گناہوں کے باوجود مجھ سے مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت اویس کرنی انہیں پہچانیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ بہت سے گناہ گار اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل مقام نہ شہرت سے ملتا ہے نہ ظاہری حیثیت سے، بلکہ اخلاص، ماں باپ کی خدمت، عاجزی اور دل کی پاکیزگی سے ملتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا جنت کے دروازے پر روکا جانا دراصل سزا نہیں بلکہ عزت اور شفاعت کا عظیم مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر بندہ دنیا میں گمنام بھی ہو مگر اللہ کے ہاں اس کا نام بلند ہو تو قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا، اور یہی حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی اصل شان ہے۔ روایات میں مزید تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو جنت کے دروازے پر روکا جائے گا تو اس وقت فرشتے بھی حیران ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی عبادت کی خوشبو آسمانوں تک جاتی رہی، جس کی آہیں رات کی تنہائی میں عرش کو چھوتی رہی۔ حضرت اویس کرنی عرض کریں گے اے میرے رب اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے بتا دی جائے تاکہ میں اس کا اقرار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے اویس تیری کوئی ایسی خطا نہیں جس پر تجھے روکا جائے، بلکہ تو ان بندوں میں سے ہے جنہیں میں نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اویس کیا تجھے یاد ہے جب دنیا میں لوگ تجھے نہیں پہچانتے تھے تو نے میری پہچان نہیں چھوڑی، جب لوگ تیری عبادت سے بے خبر تھے تو میں تیری عبادت پر گواہ تھا، آج میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے بندوں پر گواہ بنے۔ حضرت اویس کرنی پر اس مقام پر لڑتا طاری ہو جائے گی اور وہ عرض کریں گے اے میرے رب میں تو خود اپنے انجام سے ڈرتا رہا، میں کیسے گناہ گاروں کی شفاعت کا بوجھ اٹھاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اویس یہ بوجھ نہیں، یہ میری رحمت کا دروازہ ہے جو میں نے تیرے ہاتھ سے کھلوانا چاہا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نور عطا فرمائیں گے جس سے وہ دلوں کو پہچان سکیں گے، چہروں کے نہیں بلکہ نیتوں کے حال دیکھ سکیں گے۔ حضرت اویس کرنی قیامت کے ہجوم میں چلتے جائیں گے اور جن لوگوں میں اللہ کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا وہ اس نور سے پہچانتے جائیں گے، وہ ایسے بندوں کو پکارتے جائیں گے آؤ میرے بھائیو آؤ، اللہ نے تم پر رحم فرمایا ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ فرشتے عرض کریں گے اے رب یہ تو بہت زیادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ اویس کی شفاعت نہیں میری رحمت ہے جسے میں نے اویس کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت اویس کرنی رو رو کر عرض کریں گے اے میرے رب اگر دنیا میں لوگ جان لیتے کہ گمنامی میں رہ کر اتنا بڑا مقام ملتا ہے تو وہ شہرت کی طرف کبھی نہ دوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے اویس اسی لیے میں نے تجھے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ میرا قرب ہجوم میں نہیں اخلاص میں ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ماں کی خدمت نے حضرت اویس کرنی کو وہ مقام دلایا جو بڑے بڑے ظاہری اعمال سے بھی کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ قیامت کے دن ان کا جنت کے دروازے پر روکنا دراصل انتظار نہیں بلکہ اعلان عزت ہوگا تاکہ ساری مخلوق جان لے کہ اللہ اپنے خاموش بندوں کو کیسے بلند کرتا ہے، اور یہ بھی کہ شفاعت کا دروازہ انہی کے لیے کھلتا ہے جو دنیا میں خود کو نہیں اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی زندگی خاموش عظمت کی مثال ہے، نہ دعویٰ نہ شہرت نہ طلب مقام، بس اللہ کی رضا، ماں کی خدمت، خوف آخرت اور اخلاص سے ہی وہ راستہ ہے جس نے ایک گمنام چرواہے کو اولیاء کی صفوں میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔